الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم اور کریں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیو، زندگی چ دوجی دفعہ تساں حضرات دی خدمت حاضر ہون دا موقع اللہ واجب الوجود حقیقی معبود نے مہیا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ
بزرگ و برتر بادشاہ، میرا ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ دین سنن واسطے وقت کڈ کے مسجد وچ بہمنا قبول و منظور فرماوے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر میں کو نہیں کرنی، تو پتہ ہے کہ دہاڑے ہیں محرم دے، جویں تاریخ عالم دے وچ 10 محرم دے اندر بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے۔ مذہب اسلام دی اشاعت، ترویج اور تبلیغ تو بعد بھی 10 محرم نو ایک بہت بڑا سانحہ فاجعہ اور دل گداز واقعہ پیش آیا ہے۔ اہل بیت عظام دے عظیم سپوتاں دی شہادت تے قربانی والا۔ اس وقت تو گھن کے اج تک ہر کلمہ گو مخلص موحد مسلمان خاندان نبوت دی اس عظیم قربانی ہوتے انہاں نو خراج عقیدت پیش کردہ آندا ہے۔ اللہ بھی انہاں دی قربانی بڑے عجیب رنگ وچ قبول فرمائی۔ اس تو پچھلا مہینہ بھی قربانی دا آئی، وہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج دا مہینہ، جس دی 8 تاریخ تو چاہ کے 12 تاریخ تک مسلمان حج دے مناسک ادا کر دیں۔ تداز الحج نو قربانی والی بہت وڈی سنت ابراہیمی تے عمل دہرائیں دیں۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس دی 10 تاریخ نو بھی بہت بڑی قربانی پیش کیتی گئی۔ ذی الحج دے 10 تاریخ نو بھی قربانی، محرم دی 10 تاریخ نو بھی قربانی، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ او ذی الحج دا مہینہ ہے، اے محرم دا مہینہ ہے۔ او اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے، اے پہلا مہینہ ہے۔ اتھے قربانی دیون والا اللہ دے پیغمبر دا لخت جگر ہے، اتھے ہی قربانی دیون والا پیغمبر دا خون ہے۔ اتھے قربانی دیون والا کعبے کو بناون والا ہے، اس 10 محرم نو قربانی دیون والا کعبے نو وساون والا ہے۔ اس بھی قربانی اللہ عظیم بادشاہ دی رضا تے پیش کیتی ہے، اس بھی قربانی اللہ عظیم بادشاہ دی رضا تے پیش کیتی ہے۔ اس قربانی دا منکر بھی کافر ہے، اس قربانی دا منکر بھی کافر ہے۔ ایک فرق ہو رہی ہے، اتھے قربانی اللہ بغیر خون کڑوائے قبول چکیتی ہے، اتھے اللہ قربانی قبول تکیتی ہے پر 72 تن دا خون یہ بارش دے قطرے اور وسا کے قبول کیتی، جنہیں چاہے آنکھوں کرے اس کو پوچھن والا اتھے تا باپ زور لینا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے پتر دے گاٹے تے چھری چلیندا پے، چھری ہے کہ چلدی نہیں، غصہ کیتا نے چھری تے کہ ہوئے تو کٹیندی نہ پئی، تیرا کم میں کٹ دیونا، تیرا نام ہے کٹر، کپ دے۔ اس نو خدا زبان دیتی، اس آکھا صفت تا اللہ میری ضرور بنائیے کہ میں کپینی ہاں، لیکن اپنی مرضی نال تا کائنات وچ کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کردا جب تک کہ احکم الحاکمین دا حکم اس نو نہ آ ونجے۔ ہن ایک تیرا حکم ہے کہ میں کپ دیواں، ایک تیرے خالق تے مالک دا حکم ہے کہ میں نہ کپاں، تا حکم احکم الحاکمین دا چلسی، نہ تیرا چلسی نہ میرا چلسی نہ کسی ہور دا چلسی۔ او احکم الحاکمین ہونے وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں ہے۔ تاں پتہ لگ گئے ابراہیم علیہ السلام نو کہ اچھا اے اللہ نہیں پیا کسن دیندا میرے ذبیح نو، اسماعیل نو۔ وت بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھ کے چھری پھرینن، چھری چلیے پر گاٹا اسماعیل دا نہیں کپیا، جنت چو آئے ہوئے مینڈے دا کپی گیا۔ پیغمبر زادے دا خون نہیں نکلا، دہاڑا ڈا ذی الحج دا ہائی، منا دا موقع ہائی، اتھے کربلا دا موقع ہے، دہاڑا ڈا محرم دے تے اللہ نو نبی دی آل دا خون اتنا پسند لگ گئے کہ اس نو اللہ نے اپنی جنت دیاں کستوریاں تو آلہ کر کے جنت دے وچے سجا دیتا ہے۔ غیر مسلم سوال کر سکتے ہیں، اڈو اللہ آدھا ہے ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، دین قبول کرو۔ جنہ اگے دین ایمان اسلام قبول کیتا ہے انہاں نال خدا کے کیتا ہے، انہاں دے ٹکڑے کروا دیتے، انہاں دے خون وہا دیتے۔ اے وت کنیار ایمان اسلام قبول کرونے۔ ایک سوال غیر مسلم دی طرف ہو سکتا ہے، تو یاد رکھائے انہوں نے جواب یہ دیونا ہے کہ اللہ نے انہاں دیاں قربانیاں، انہاں دیاں جاناں، انہاں دے مال، انہاں دے خون اس رنگ وچ قبول کیتے کہ جنت پہلے بنا کے سجا چھوڑی آئی، اس دے وچے نہراں وہا چھوڑیاں ہن، بالا خانے تہبتیں بنا چھوڑے ہن، حور و غلمان اتھے بٹھا چھوڑے ہن، خوشبوئاں اتھے مہکا چھوڑیاں ہن، اتھے اللہ نے رنگ برنگ دیاں نعمتاں عام کر چھوڑیاں ہن، لیکن اج تک جنت دے حسن و جمال دا، بام عروج دا، نقطہ کمال دا وقت نہیں آیا۔ اللہ نے روئے زمین تے اس منصع شہود تے اپنے مومن بندیاں دیاں جاناں دیاں قربانیاں انہاں دے خون کڑھوا کے قبول چا کیتیاں، جنت دے حسن نو نقطہ کمال عطا فرمائے۔ تو ان کا آکھا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندہ نو دکھ وچ مبتلا کیتا ہے، سزائے وچ مبتلا کیتا ہے، تکلیف وچ مبتلا کیتا ہے، مصیبت وچ نہ سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اور میرا محبوب اگر تیں تلوار نمی بڑھائی تو خیال کریں کہیں ہور شے تے اس دی آزمائش نہ پیا کریں، پھر میں غلام دا حاضر ہے۔ اپنی نمی بنوائی ہوئی تلوار نو میرے سر تے مار کے آزمائش کریں اس دی کہ کنجے چل دیئے۔
میرا سر حاضر ہے. جتھے معاملہ اس رنگ وچ پہنچ ونجے نا، اللہ محب ہووے تے اللہ دا بندہ محبوب ہووے، ادو اللہ محبوب ہووے تے ادو بندہ محب ہووے، اے محبت دے نازک رشتیاں نو سوا اس محب دے اس محبوب دے اس محب دے اس محبوب دے کوئی سمجھن والا. لہذا اللہ نے اپنے اتنے قیمتی بندے اپنی راہ قبول کیتے، مر ہر کہیں منجنا ہے، پر او انجے گئن دنیا تو کہ او زندہ ہن تا انہاں دی زندگی تا ترانہ عام کیتا ہے. دنیا تو رحلت فرمائی نے، انتقال فرمایا نے، وصال فرمایا نے، قبر اچ گئن، برزخ اچ گئن، آخرت نہیں سفر رحلت دا بدھا نے، انہاں دا او حال ہی ترانہ بن گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان دے دعوے دارو، اسلام نو منن دا دعوی رکھن والو، اللہ دی محبت دا دم بھرن والو، اللہ دے رسول تے اللہ دے دین دی محبت دا دم بھرن والو، ضرور بر ضرور اساں تہاڈی آزمائش کرنی ہے. خوف دے ذریعے بھی، بھوک دے ذریعے بھی، نقص من الاموال، کئی قسم دے مالاں دے نقصان دی رنگ وچ بھی، والانفس، جاناں دے نقصان دے رنگ وچ بھی ضرور اساں تہاڈی آزمائش کرنی ہے. والثمرات، اولاداں تے پھلاں دی صورت دے اندر بھی اساں تہاڈی آزمائش کرنی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تساں اپنی زبان درفشاں نال انہاں ڈٹ ونجن والے لوگاں نو خوشخبری میں اللہ دی طرفوں سنا دیو، جنہاں دے اتے بیماری والی مصیبت میں بھیجیے، تنگ دستی والی مصیبت میں بھیجیے، خوف والی مصیبت میں بھیجیے، جنہاں نو میں پھلاں دا نقصان دیتا ہے، جاناں دا نقصان دیتا ہے، اور انہاں دے مالاں دا نقصان کیتا ہے. انہاں نو بھوک نال بھی آزمائے، دکھ نال بھی، سکھ نال بھی آزمائے، ہر حال دے اندر او اللہ دی رضا تے اللہ دی تقسیم تے ڈٹ گئن، پک گئن، رضا تے راضی رہ گئن. انہاں ڈٹ ونجن والے ایمان والے موحداں نو میں اللہ دی رضا مندی اور ہمیشہ دی کامیابی دی بشارت تے خوشخبریاں سنا دے میرے نبی. اللہ نے تو ڈٹ ونجن والے چاہیے، پک ونجن والے. اتھے بادشاہ شادی کیتی ہے، مہینے 3 گزرے، امید نہیں لگی، اس کوئی دربار نہیں چھوڑا، پتہ نہیں خدا کن اولاداں لیندے. کیڑے مکوڑے تک کہیں دربار تے نہیں گئے، پرندے تک کہیں دربار تے ون کے منت منوتی، نظر نیاز نہیں دیتی، کتی نے تک کسی جگہ تے ون کے نیاز نہیں دیتی، نظر منت نہیں مننی، کہیں دربار دا سلام نہیں کیتا. 8 بچے اللہ کیویں عطا چکی دین،
ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੋਨੀ ਵੈਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਰੇਨੀਆਂ ਰਾਨੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅੰਡੇ ਬਰਪਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕਸੀਰ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਚ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਬਣੇਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਔਲਾਦ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਵੇਂਦੀ। ایڈے بچے اللہ اس نو کنجے دیتے ہیں چاہ ککڑی نو تے بلا دیتا ہے 21-22 دہاڑاں واسطے آنڈاں دے ہوتے کہیں دربار تے نہیں گئی مسلمانوں وضو نال بیٹھے ہو اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو ایمان نال دسو چا کتنے پیراں دی اس نے پکار کیتی ہے کتنے فقیراں دی نیاز دیتی ہے مرغی نے کتنے درباراں تے ون کے نوراتے کٹن کتنے پیغمبران نبیاں رسولاں اماماں شہیداں دی پکار کی تھی یہ مرغی نے اللہ نے اس دے انڈیاں دے وچوں کیویں کر کے زندہ چوزا پیدا فرما دیتا ہے انڈا تا مردہ ہی انڈا تے وچوں اللہ جیندہ چوچا کنجے چا کڈھیا کو مرضیاں دے مالک نے علا کل شیئن قدیر نے اپنی قدرت دے نال کن فیکونی نظام دی طاقت دے نال اتنا بڑا کارنامہ دکھایا ہے قدرت دا شاہکار دکھایا ہے تے ککڑی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے شرک نہیں کیتا شکر کیتا ہے تے باغی بندے کیچا کیتا ہے بے صبرے بندے کیچا کیتا ہے اس دے منہ جیڑی گل آئی ہے اس کڈی ہے اللہ بارشاں بند تھی ونجن تائیں کافر تھی ویندے بارشاں بہوں تھی ونجن تائیں کافر تھی ویندے ہاں جی بہوں تھی ونجن تادا ہے ہن ہر شے بڑیندے نہ تھی وین تادن اے ہن تھن مریندا ہے روڑے نال استغفر اے بارش بھیجیندا کون ہے تے روکیندا کون ہے اللہ تے اے لہجہ کے آدا اس دا اے کفر بکدا ہے اے کہیں غلط ہی راضی کونی شیطان اس دی زبان تے بول رہے لیکن مالک الملک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تساں اپنی زبان درفشانال میں اللہ دے انہاں پک ونجن والے ڈٹ ونجن والے پکے رہون والے ہر قسم دے حالات دے ہوتے میں اللہ دا شکر ادا کرن والے بندیاں نو خوشخبری سنا دے یا اللہ کیڑی شے دی خوشخبری آکھے خوشخبری انہاں نو سنا دے جو میں اللہ انہاں تے راضی ہاں انہاں نو خوشخبری سنا دے جو او بندے دنیا تے بھی کامیاب ہیں خوشخبری سنا دے انہاں نو کہ انہاں واسطے میں اللہ نے جنت دے بالا خانے تیار کر رکھیں جتھے میرے معصوم پیغمبر ہو سن جتھے صدیق شہید تے امام ہو سن جتھے میری رضا تے رحمت دے مستحق بندے راندے ہو سن میں انہاں دا حشر بھی انہاں نال کرے سن اس گل دی خوشخبری ایک مثال لے ساں مثالاں قرآن وچ بہویں اللہ نے اپنے ایک بندے حضرت ایوب علیہ السلام تے آزمائش بھیجی ایک گل ہی سمجھو جا دنیا تے جتنے بندے ساراں تے آزمائشاں آنیاں 5 قسم دے حالات چوں ہر بندہ گزر دے خوف جو نقص من الاموال والانفس والثمرات یہ 5 امتحان چوں ہر بندہ گزر دے کافر لوگ آدن کہ بھائی بات جنہاں اللہ دے دین نو مننا ہے ایمان قبول کیتا ہے اسلام قبول کیتا ہے انہاں تے تکلیفاں کیوں آنیاں تا انہاں دا جواب یاد رکھو جڑے ویلے بھی کسے تے اوکھ آوے خوف آوے
بیماری آوے دکھ مصیبت آوے سزا نہ پے سمجھائے. کافر تے آسی، فاسق تے آسی، مشرک تے آسی، ملحد بے دین تے آسی، بے نماز تے آسی، حرام خور تے کوئی مصیبت آسی تو او کے ہو سی؟ سزا ہو سی. ہن سود خورا جو کہیں سخت بیماری چ مبتلا تھی وے جڑے ڈاکٹر تے لیبارٹریاں ہی نہ بوجھ سکن بھئی اس نو موزی نو ہے کہ تا اکھی سی بھئی یہ اللہ دے عذاب چے حرام خور جائی. لیکن اللہ دے معصوم پیغمبر تے جڑے ویلے تکلیف آسی تا کڈائیں بھی اس نو نہ سزا دا نہیں دیونا. اتھے آکھنا ہے ابتلاء آزمائش امتحان ہے. اللہ ضرور امتحان تک کرنا ہے. اس آیت رسے والا نبلو ونہ کم، پتہ نہیں اس جملے کا کیا مطلب. اور ضرور بر ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں. یہ لفظی معنی ہے اس لفظ دا. اور ضرور بر ضرور، یہ ضرور بر ضرور کے دسا بھئی لازمی یہ کم تھی بنائے. اس بٹھی چو گزرنا ہے سے ہر بندہ انہاں 5 امتحانہ چو کہیں نہ کہیں چو گزردہ پہ آئی. تے اللہ اپنے پیغمبرانوں بھی ان گلاں چو گزارا ہے تا آکھو سزا نائی او کیا ہائی؟ امتحان ہائی، آزمائش ہائی. اللہ دے پیغمبر حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. 18 جوان پتر ہیں، سارے خدمت گزاریں، اطاعت گزاریں، فرما برداریں، کم دھندہ کرن والن. آپ ایوب علیہ السلام اللہ دے دین دی تبلیغ فرماون والے، دین دا کم کرن والن. بی بی رحمت بڑی عبادت گزارے، اطاعت شعارے اور خدمت گارے. انہیں ہستا بستا گھرانہ ہک دہاڑے شیطان ملعون پیا دے. اللہ جے تیرا بندہ ایوب تیرے شکرانے ادا نہ کرے تا ہور کون کرے سی. ہیڈی سکھاں دی بھری ہوئی زندگی جو اس نو دتی ای، کیوں نہ تیرے شکرانے ادا کرے. مال ہے تا او اس کو لو زیادہ، صحت ہے تا ہو نرالی تے انوکھی، اولاد ہے تا نیک لے کے، گھر بار ہے تا بڑا پرسکون خوشحال ہے. کہیں شے دی کمی کونی و تیرا بندہ ایوب شکرانے تیرے ادا نہ کرے تا کے کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ملعون ابلیس کان کھول کے سن گن. ایوب میرا بندہ اے او جیانیا جو میں اس نو نعمتاں دتی رکھاں تا میرے ترانے پڑے، میریاں باتاں کرے تے جے کر اے نعمتاں میں اس کو گھننا چاہتا ود میرا نا گھننا ہی بھول ونجے انہاں بندیاں چنیا بلکہ میرا بڑا وفادار بندی. شیطان کہ اے ود کنیے تھی سکتا ہے جی، ہاں اس ڈٹھو ہے جو کون آئی. شیطان نے جڑے ویلے انہیں گاٹا لمبا کیتے تعجب نال کے نعمتاں تے خوشیاں دے اندر ترانے پڑھی نن تیریاں حمداں سناواں دے تے کچھ بھی جڑے ویلے نہ ہووے. ایک بکھا تے ننگا تے خوف دے اندر مبتلا، بیماری دے اندر مبتلا بندہ جدے کول گھر بار ہی کو نہ ہووے، اولاد ہی کو نہ ہووے، لشکر تے سپاہی کو نہ ہووے، عہدہ تے مالی کو نہ ہووے، او کنیے تیریاں تعریفاں کرے سی. اللہ نے فرمایا یہ گل نہ کر، میں اپنے بندے کو ہر شے گھن سانچا تے واتی شکر اگے نال ڈوڑا کرے سیا. شیطان آکھے تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرمائے انجے تھی سی. ہن شیطان تے اللہ دی آپس وچ کے لگ گئی؟ بحث.
اللہ نے تو ایسے بندے چاہیے جڑے اللہ دے چیلنج دے اتنے کیا اترین پورے، تے شیطان دا منہ کالا تھی وے۔ ایک رات جو ستن حضرت ایوب علیہ السلام دے پتر ولے اللہ دے بندے نے نماز ادا کی دیئے تے بچڑیوں نو بھی آواز پہ دین، اٹھیو میرے پترو نماز پڑھو، اپنے اللہ نو یاد کرو۔ تے جیڑے بچڑے دے نیڑے وینن اس دے مونڈے نو جو ہلین دن تا اس دے تن بدن جسم و جان دے اندر تا روح بھی کونی، اور دیکھاں دوجے نو سنبھالاں او بھی انجے آرے، تریجے نو سنبھالاں او بھی انجے آرے، حتیٰ کہ 18 دے 18 پتر موئے پیان۔ سارے گھر ایک ماتم تھی وے تا کہ ماحول ہوندے، اللہ 18 جنازے پین جی پیغمبر دی حویلی دے وچ۔ انہیں ہاتھ چاہ کے آکھس اے مالک تیڑا مال آئی تیرا دتوں آئی جو گھن گدئی تمہیں ایوب راضیاں سے حال تے بھی، میری زبان چوں کوئی ناشکری دا کلمہ نہ سن سے مالک۔ اللہ نے ابلیس نو آواز دیتی، اور یا ملعونا کنیا کھایا لائق تے محنتی خدمت گزار پتران نال تا ہر کوئی شکرانے تیرے ادا کریں دے، دیکھ میں ایوب پیغمبر نو 18 پتر دتیان تے ہکے نو بھی جیندہ نم راون دتا، وطوی کے آدھا پہ مولا شکرانے کوئی کمی نہ ہو سی۔ ابلیس دا منہ کالا تھیا کہ نہ تھیا؟ اس تا گاٹا یہ لمبا کیتا آئی اے وقت کنye ہو سکتا ہے، اللہ کا ایتھی ہے پی 4000 بھیڑاں بکریاں دا ریوڑ ہائی گلہ ہائی حضرت ایوب علیہ السلام دا، ہکے دہاڑے اللہ گھدا چاہ جی میں ہون بیماری نہیں آئی بدی روڑیاں آلی، نہ میڈیکل سٹوراں تے ڈیٹول رہی ہے تے نہ بروفن رہی ہے تے نہ ایویل دی گولی رہی ہے، کدائیں بندیاں نو کرونے پہ تھینے نہیں تے کدائیں ڈنگراں تے اجے ہی سوچ دا مقام ہے۔ اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، لیکن اساں اس دے مقابلے اجتماعی گناہ پہ کرنے ہیں، عقل تے اتنے پردے آ گئے اللہ۔ 4000 بکریاں دا بھیڑاں دا ریوڑ اللہ نے لے لیا، تاں بھی ایوب علیہ السلام کے پیا دن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایوب دا اگے کچھ ہائی تے نہ ہن کچھ جو کچھ ہائی اللہ دا دیتا ہویا آئی جے گھن گھدستا اپنا مالس تے اساں آپ بھی سارے اللہ واسطے ہاں اسے دی طرف لوٹ ونجنا سے اساں تا کہیں شاید بھی مالک نہ ہیں۔ ساریاں بدھیاں چھٹیاں دا مالک کون ہے؟ دے چھوڑے تا مرضی جو گھن چھوڑے تا مرضی، اصل حال دھواڑی کس کن پوان۔ اللہ نے شیطان ملعون نو دکھائے، دیکھ او شیطان تائیں تا کھائی، مالاں دی بہتات دے نال بندے شکر کرینن تے جڑے ویلے مال لگے ونجن تے شکرانے بند ہو وینن۔ دیکھ میرا بندہ ایوب کے پیادہ مولا تیرا دتا ہویائی گھدائی چاہتا تیری مرضی، انہیں ایک ایک چیز نعمت دے طور تے جڑی اللہ نے ایوب علیہ السلام نو دے رکھی آئی گھدی یہ چاہ تے ہر دفعہ اللہ دے بندے ایوب علیہ السلام نے شکرانے دا نعرہ لا دیتا ہے اور اللہ دی رضا تے راضی راون دا نعرہ لا دیتا ہے، شیطان دا منہ کالا ہوئے، حتیٰ کہ تن بدن جسم و جان بچ گیا ایوب علیہ السلام دا، اس نو بھی اس لے بیماری لگ گئی جڑے ویلے شیطان پہ آدھے او جی ایوب آپ ایڈی صحت آلہ بندہ ہے، بندے کو ہر شے لگی ونجے صحت ہوئے نا آدھے وقت بناوا گے انسان،
اللہ نے فرمایا ایا صحت ہی میں اپنے بندے کو گھنسا چاہتے وقتی شکرانے بہو کرے سی وہ پیادے تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرمایا تین میں دکھویساں کہ کنجے ہوندا پہ. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت چگی دی بیماری دے دیتی تے 18 ہفتیاں کن نہیں 18 دناں کن نہیں 18 مہینیاں کن نہیں 18 سال گزر گئے بلکہ ایک روایت دے مطابق 23 سال گزر گئے. بیمار پہ تھی نئے وجود پیغمبر دا تے اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار کہ اللہ دی پناہ بہت شدید بیماری. حتیٰ کہ برادری والیاں نے محلے والیاں نے آکھے اگر ایوب بندہ ساری وڑھی دے اندر سارے وانڈے دے اندر سارے محلے دے اندر اتھے اس دا کھٹڑا تے منجا پیا رہا اتنا ہور بھی کئیاں نو بیمار کرے سی اس دی بیماری متعدی ہوئے سی. اللہ لہذا اس دا کھٹڑا چاہو اتھوں منجا چاہو تے انہاں نے شہر دی روڑی تے ون کے سٹ گتا منجا اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام دا. بندہ بیمار تھی وے تا آدھا سارا گھر میں تھے قربان تھی وے. ہاں تے اتھے ساری برادری والے منجا چاہ کے کتھے گدی وے نین سائٹ تے کہ گزری ہو سی ایوب علیہ السلام دے دل تے. لیکن ایا گل کی تی اس مالک جیو جے حال بنائے اپنی مرضی نال ہکے تو او ٹائم آئی کہ میری صحت دیکھن کن دورو دورو لوگ آنے ہونے آن کہ یار سن دے رانے آن علاقے دا بڑا پہلوان ہے بڑے اس دے ڈولے بنے ہوئے آج تا لوگ جمچ وینن جمناسٹک کرینن. ہاں وہ پیغمبر اپنے زمانے دا بڑا صحت مند تے خوبصورت انسان ہوندے. یہ اللہ دی اس دے عطا ہوندی ہے عنایت ہوندی ہے نوازش ہوندی ہے. تے یا اللہ اج کیو جے حال چا بنایا کہ لوگاں میں نو اس حال دے اندر اتھے تنہا سٹ گدے تے لگے گئے کوئی پرسان حال بھی کونی. لیکن ایوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بی بی رحمت او نال رہی ہے جس بیوی سے ساری تاکوی کدہ ہی نہیں پائی. اس دی محبت دا ذکر اللہ قرآن اچ کیتا نے جعل منہم المودتا. اللہ تعالیٰ نے انہاں دے درمیان میاں بیوی دے درمیان مودت آکھدے نے شدید محبت نو او رکھ دیتی ہے. لیکن اس محبت نو کوئی سمجھتا ہے. مصیبت ہے بھی اج معاشرے دے وچ کوئی بیوی نال تھوڑا جا ہاتھ بٹائی کرے چاہ تعاون کرے چاہ تو لوگ آدھن رن مرید بن گئے رنو بن گئے تانا دینے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. میرے تیرے سب دے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ انہاں تے کروڑاں بار درود و سلام ہوئن. حضرت نے روٹیاں لائیں تنور دے وچ گھر دے کام کیتے اپنے کپڑا نو آپ ٹانکا لائے چا جتی نو آپ ٹانکا لائے چا گھر دے کام کیتے چا. نعوذ باللہ پیغمبر نو کیا اکسے یہ محض جہالت دا جملہ ہے کہ کوئی اگر اپنی بیوی نال حسن سلوک نال پیش آوے تو لوگ آدھن رنو بن گئے تے رن مرید تھی گئے. استغفر اللہ. حضرت سیدہ بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت ایوب علیہ السلام دے نال پکی رہ گئی.
میں اس نو نہ چھوڑ سکتی جڑے حال وچ بھی ہے میرا خاوند وفاداری دا ثبوت دتس جویں کر کے دیونا چاہیدا ہی اللہ کوئی سبیل پیدا کر لیندا ہے ہر کہیں سٹ گتا ہے بیوی نہیں سٹتا ہو سکا میرا مجازی خدا ہے میرا خامد ہے جڑے حال چو سی میں نال ہو ساں ترلے پئی کریں دیئے علاج پئی کریں دیئے جتھو جتھو سن دیئے کوئی تکڑا طبیب حکیم عرصہ 23 سال دا جڑے ویلے گزر گیا ہک ڈیڑے اپنے شوہر نو انہیں قضائے حاجت واسطے جو لے گئی دور بٹھا کے تے والائی اس ویلے اللہ دے پیغمبر ایوب علیہ السلام دے دل وچ انہیں درد جو اٹھائے تاں دعا کی تھی نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میرے مالک اے میری ساری ضرورتاں دے پوری فرمانے والے قادر بادشاہ اے میرے خالق اے میرے مالک میری حالت ہے کہ مسنی الضر پہنچ چکی ہے من تکلیف تے اے تکلیفیں تیرے حکم نال آنیاں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ نہ میں آپ اپنے کل اپنے تو تکلیف بیماری نو دور کر سکتا تے نہ کوئی ہو رہے ہو جی طاقت والا ہے کہ اس نے میں پکار کراں تے اس نو اتنی طاقت ہوئے جو میری بیماری نو دور کر سکے اے رحم تو ہی کر سکتا ہے کہ شفقت دا اگر معاملہ فرماویں تو میری بیماری نو شفا نال بدل سکتا ہے انت ارحم الراحمین مالک الملک نے فرمایا اس وقت میری رحمت نو جوش آیا میں امتحان ختم کیتا ہاں جی امتحان ختم فاستجبنا له فاستجبنا له اساں جی جی کر کے قبول کی تھی دعا تے پکار ایوب علیہ السلام دی تے جیڑی کچھ بھی بیماری اساں اس دے نال چمڑائی ہے اپنی رحمت دے نال ٹھیک چکتوں سے تے رنگے آئی جو اساں آکھائے اے بندے ارکز برجلے کا اپنے پیر ذرا زمین تے مارتا سائی حضرت ایوب علیہ السلام نے رگڑن جڑے ویلے پیر اپنے فرمایا ہاذا مغتسل بارد و شراب ایک گھن پانی نکل آئی میں اللہ دے حکم نال ہن اس نال دھا بھی سہی تے اس نو پی بھی سہی دھاونا تیرا کم میں تے باہر دیاں بیماریاں ختم کر دیونا میں رب العالمین دا کم میں پیونا اس پانی دا تیرا کم میں تے اندروں وجود دے سارے بیماریاں نو دور کر دیونا میں اللہ دا کم میں تو بھی دھاپو پی گے نسنو تے تیری بیوی وی سے نال دھاوے تے پیوے اللہ نے دونوں انہیں سونا اجلا جوڑا بنا دیتا جو ویکھن والے حیران پیونن واتو سے اور جڑے ویلے امتحان ختم ہوئے رنگی ہو رہے تے وقت اللہ تعالیٰ نے ڈگریاں عطا فرمائیں پہلی ڈگری فرمایا وجدنا ہو صابرا اساں ڈٹھا ایوب بندے نو کمال دا صبر کرن والا اللہ گواہی پہ دیں دے تے دوئی ڈگری اللہ نے عطا فرمائی
رحمتم من عندنا، اپنی جناب پاک چوں رحمت خاصہ دا مستحق چا بنایا ایوب بندے نو۔ اے رحمت دا مستحق ہومنا بھی بہت بڑی ڈگری ہے۔ اور تیجی ڈگری مالک الملک نے اے عطا فرمائی کہ نعم العبد، بندے تا زمین تے بہوں پیدا کیتے سے اگے ہی کئی گزر گئے، ارباں ہن بھی موجود ہیں اور ارباں اگے بھی آسن، لیکن جتنے بھی بندے زمین تے ہیں ایوب جیسا کوئی بھی نہیں۔ بندے تاکھے بہوں ان پر ایوب کون سی سی؟ یہ بہت بڑی ڈگری ہے نعم العبد۔ میں اس دا سرائکی ترجمہ کیتا ہے، بندے تا بہوں ان پر ایوب دے نال دا بندہ سان نہیں پہ دسدا۔ ایڈیاں ڈگریاں کین مل دیاں؟ اللہ اپنے پیاراں کو دیندا ہے۔ ہن آ ونجاں لے کہڑے پاسے ڈا محرم رہی بزرگوں نو گل یاد ہے، قربانی تو گل شروع کی تھی۔ اللہ قربانی گھندا ہے، 5 امتحاناں چوں کہیں نہ کہیں ایک چوں گزرے نہ ہے، انہاں بھٹیاں چوں گزرنا ہے۔ خوشخبری کہیں کانے صابرین واسطے، ڈٹ ونجن واسطے۔ تو میں کیا آکھے، کربل کے سادات شہیدوں میں، کربل کے سادات شہیدوں میں سردار حسین کے کیا کہنے، کربل کے سادات شہیدوں میں سردار حسین کے کیا کہنے، رقیبوں نے جسے تسلیم کیا سالار حسین کے کیا کہنے، رقیبوں نے جسے تسلیم کیا سالار حسین کے کیا کہنے۔ حسین قرآن کا قاری تھا، کٹتا تو رہا پیچھے نہ ہٹا، حسین قرآن کا قاری تھا، کٹتا تو رہا پیچھے نہ ہٹا، ہر دور میں ضرب المثل بنا کردار حسین کے کیا کہنے، ہر دور میں ضرب المثل بنا کردار حسین کے کیا کہنے، ظلم نے بڑھ کر حد کر دی، علی اصغر جائے معصوم بچیاں نو بھی ذبح کی توینا پہ آئے، تے علی اکبر جائے جوان بھی کس دے پین کربلا دے میدان چ، کوئی جرم کو نہیں قصور کو نہیں، انہاں کہیں دی جان نو نہیں مارا، کہیں دا مال نہیں لٹا، کہیں دا برا نہیں منگا، پیغمبر دا گھر آنا ہے، بے گناہ لوگ ان تہے تیغ کیتے وینے پین، ظلم نے بڑھ کر حد کر دی، سادات کے سر کو جھکا نہ سکا، آخر دم تک لڑتا رہا للکار حسین کے کیا کہنے، آخر دم تک لڑتا رہا للکار حسین کے کیا کہنے، ہر آدمی خون کا پیاسا تھا، کوئی منہ نے سو ہمدرد نہ تھا، ہر آدمی خون کا پیاسا تھا، کوئی منہ نے سو ہمدرد نہ تھا، پھر حر نے آخر توبہ کی غمخوار حسین کے کیا کہنے، حر اگے کھلا تاں مخالفین دے لشکر والے پاسو آئی، اللہ اس نو توبہ دی توفیق دیتی، اس نے توبہ کی تھی، مولا جس نے تائیں غلط ریاں جلے حق نو سمجھ گیا، تمہیں قافلہ حسینی دا ایک ادنا جیا مجاہدوں، جے کر اس قافلے تے ٹائم آ گیا ہے تا سب تو پہلے جان میں دے سام تے اپنے قول دے مطابق عملی کر دکھایا، قافلہ حسینی دا ایک مجاہد بن کے جان پیا دینا ہے، شہید ہو گیا ہے۔
اہل بیت دی محبت جام شہادت چ پیتے سو، ہر آدمی خون کا پیاسا تھا، کوئی منہ نے سو ہم درد نہ تھا، پھر حر نے آخر توبہ کی، غمخوار حسین کے کیا کہنے، ہوش و حواس قائم رہا اور ستر و صلات دائم رہا، ہوش و حواس قائم رہا اور ستر و صلات دائم رہا، ستر پردہ، صلات نماز۔ اہل بیت نے نہ پردہ داری چھوڑیے تے نہ نماز قرآن نو چھوڑے، اے پکے رہن اس دے اتے۔ ہمشیر رہی تھی پردے میں، گھر بار حسین کے کیا کہنے، لوگ کوڑیاں تاریخاں بیان کر کے آدن وہ بیبیاں دوپٹے ساڑھ گتے، گریبان ہنجے چکیتے، وال کھل گئے، یہ سارا بکواس ہے، پیغمبر دے گھرانے دی یہ توہین اساں سنو نہ سکتے، لیکن کافر جو آکھے ودا آکھے ودا۔ ہمشیر رہی تھی پردے میں، گھر بار حسین کے کیا کہنے، سادات سے جینا سیکھ لو تم، حق بات پہ مرنا سیکھ لو تم، سادات سے جینا سیکھ لو تم، حق بات پہ مرنا سیکھ لو تم، ہر ظالم کا منہ موڑ دیا، گفتار حسین کے کیا کہنے، عثمان کے قلم نے انگڑائی لی۔ عثمان کون ہے؟ کوئی تو توالی زمین جاندہ ہی ہوتی، وہ فقیر آپ ہے، یہ فقیر دی شاعری ہے، الحمدللہ۔ عثمان کے قلم نے انگڑائی لی، سادات کی پیش صفائی کی، عثمان کے قلم نے انگڑائی لی، سادات کی پیش صفائی کی، حق بات کو کیسے کھول دیا، حبدار حسین کے کیا کہنے، حق بات کیڑی کہ اہل بیت نے سوا اللہ دے کہیں دی پکار نہیں کی تھی، کہیں کل دعا نہیں کی تھی، دنیا دا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مفکر، کوئی سکالر، کوئی علامہ اپنا یا بیگانہ اے ثابت نہیں کر سکتا جو کربلا دے قافلہ حسینی دے کہیں بچے نے یا وڈیری عمر دے نے سیدنا حسین ابن علی نے سوا اللہ دے کہیں ہور دی پکار کی تھی ہوئے۔ ہاں میرا چیلنج ہے، انہاں پکار ہے تا اپنے اللہ نو پکار ہے، مدد منگیے تا کہیں کل منگی، یا علی مدد نہیں آکھا، علی انہاں دا پیو ڈالا آئی، کیا آکھا نے یا اللہ مدد، کیوں یہ سبق علی مولا پڑھا کے گیا ہے، یہ سبق نانا حضور پڑھا کے گئن، یہ سبق سارے اللہ دے رسول پڑھا کے گئن، اسے سبق سے تو جان پہ دیں دیان تے وقت اسے سبق نو چھوڑ کھلو میں نا غیران دیاں پکاراں شروع کر دے میں نا تو وقت توحید دا عقیدہ کڈے ونجیاں، اس واسطے کر کے میڈا چیلنجے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا جو سیدنا حسین ابن علی نے یا انہاں دے پاک رفقا نے کہیں ہور دی پکار، کہیں پیر دی پکار، کہیں فقیر دی پکار، کہیں دربار مزار والے دی پکار، کہیں امام دی پکار یا کہیں صحابی شہید صدیق دی پکار کیتی ہوئے یا کہیں پیغمبر رسول نبی نو پکارا ہوئے یا کہیں جن فرشتے نو پکارا ہوئے، نہیں بلکہ انہوں نے حقہ اللہ نو پکارا ہے، توحید تے پکے رائن اللہ نال امیداں قائم رکھیاں نے تے دوئی گل نہ انہاں نماز چھوڑیے تے نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے، اے ہے حق بات جڑی فقیر بیان کی تھی، حق بات کو کیسے کھول دیا، حبدار حسین کے کیا کہنے، یہ تمہیں خراج عقیدت پیش کیتا ہے شہدائے کربلا نو، پوری
کئی اہل ایمان نے اس دن تو گھن کے اج تک بدستور انہاں دی بڑی اس قربانی نو خراج عقیدت پیش کریں دے رانے. ایک ہور آکھے کمزور تھی اگرچہ جماعت حسین کی، کمزور تھی اگرچہ جماعت حسین کی، پر ناقابل شکست تھی جرأت حسین کی. اللہ کے لیے تھی حمیت حسین کی، اور اللہ ہی کر رہا تھا حمایت حسین کی. باطل کے سامنے جبینے نہ ہوں اپنی خم، باطل کے سامنے جبینے نہ ہوں اپنی خم، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی. اور کردار سے بھی ہو اظہار ان سے عشق کا، کردار سے بھی ہو اظہار ان سے عشق کا. یہ بندہ حسین حسین کرے تے حسین علیہ دین تے نہ ہوئے، نہ پڑھے نماز، نہ کھاوے حلال، نہ اکھ دی حفاظت، نہ کان دی حفاظت، نہ زبان دی حفاظت، تو کہی محبت ہے. اس مروس ہے کردار سے بھی ہو اظہار ان سے عشق کا، جن کے قلوب میں ہے محبت حسین کی. تو اس شعر میں نے بہت مزہ کی تھا جتوں میں ساری نظم یاد چکی تھی. ہو سکے گو قائم نہ ہو سکی تھی خلافت حسین کی، گو قائم نہ ہو سکی تھی خلافت حسین کی، لیکن رہی دلوں پر حکومت حسین کی. دلوں پر حکومت ہونا محاورہ ہے، یعنی ہر دل میں کسی کی محبت کا موج زن ہونا، موجود ہونا. یہ مطلب ہے رہی دلوں پر حکومت حسین کی. کہ گل ہے چند دہاڑاں دی خلافت نہ ملی تو کوئی پرواہ نہیں، جیڑا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھدا ہے، مرد ہے تے بھاویں عورت ہے، اس دے دل دی اتھاہ گہرائیاں دے اندر سیدنا حسین ابن علی دی کمال محبت موجود ہے. اور یہ چیز اصل مقصود ہے. گو قائم نہ ہو سکی تھی خلافت حسین کی، لیکن رہی دلوں پر حکومت حسین کی. بھائیو جو کچھ آکھم اللہ اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرماوے. تہاڈا باہنا سننا قبول کرے، میرا سناونا اور اتھے آمنا قبول و منظور فرماوے. اساں سارا واسطے اپنی نجات دا ذریعہ چ بناوے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اے پروردگار، جتنے بھی سارے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین، دین توحید و سنت دے وفادار ساتھی، محنتی ساتھی اس دنیا تو جا چکے ہیں، یا اللہ سب دی سیئات خطیئات تو درگزر فرما. اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین دے نال جنت جگہ عطا فرما. بھائی نعیم صاحب دی والدہ محترمہ بیمار ہیں، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی شفاء کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے. یا اللہ جتنے اساڈے توحید و سنت دے عقیدے والے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، اکابر شیوخ ہیں، جماعت دے ورکر ساتھی ہیں، اجے باقاعدے حیات ہیں، انہاں نو جان دی، ایمان دی، مال اولاد دی، حق حلال دے کاروبار دی، عزت و آبرو دی، نیت اور صحت دی حفاظتاں، عافیتاں، سلامتیاں عطا فرما. اے پروردگار نیک کم دی محبت عطا فرما، نیک بندے دی محبت عطا فرما، نیک نیت ہی عطا فرما. برے کم تو ہی بچا، برے بندے تو ہی بچا، بری نیت تو بھی محفوظ فرما. اے پروردگار جتنے مریض ہیں سب نو شفاء کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے پروردگار پورے عالم اسلام نو عزت غلبہ عطا فرما. اے پروردگار
دین دے خیر خواہ لوگ پیدا فرما، دین دے حبدار لوگ پیدا فرما، دین تے قربانیاں دینے والے لوگ پیدا فرما، مساجد مدارس دی حفاظت فرما، علماء طلباء دی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم دا معاملہ فرما، کرم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم جو تجھ کو بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے پروردگار، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی دستگیر و کار سازے۔ فضل دا معاملہ فرما، احسان دا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی دا معاملہ فرما، دوہاں جہاں دی ہر بھلائی ہر خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔